خبر یہ ہے کہ مانسون کے رنگ لاہور سمیت مختلف شہروں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ لاہور کے علاقوں گلبرگ، کلمہ چوک، بیدیاں روڈ، ایئرپورٹ، شملہ پہاڑی سمیت کئی علاقوں میں صبح سویرے بادل برس پڑے۔ بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ جنگ، چنیوٹ، سرگودا، بہاڑی، بصیر پور میں بھی بارش۔ محکمہ موسمیات کی مزید بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ مانسون کے رنگ لاہور سمیت مختلف شہروں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ لاہور کے علاقوں گلبرگ، کلمہ چوک، بیدیاں روڈ، ایئرپورٹ، شملہ پہاڑی سمیت کئی علاقوں میں صبح سویرے بادل برس پڑے۔ بارش سے موسم خوشگوار۔ جنگ، چنیوٹ، سرگودا، بہاڑی، بصیر پور میں بھی بارش جاری رہی۔ ناظرین، 12 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی حیدرآباد کی شاہراہوں اور گلیوں سے بارش کا پانی نہ نکالا جا سکا۔ قاسم آباد، سہرش نگر، سومرا گوٹ اور دیگر علاقوں میں پانی اب بھی موجود ہے۔ تیز ہواؤں کے باعث بجلی کے ٹاور بھی گر گئے۔ ہیسکو کے 350 فیڈرز بند ہیں۔ 100 فیڈر سے بجلی کی فراہمی بحال کر دی گئی ہے۔ بارش کا پانی اسپتال میں بھی داخل ہو گیا۔ وارڈز اور کمروں میں سے بارش کا پانی اب تک نکالنا ممکن نہ ہو سکا۔ پانی کے باعث مریضوں اور تیمارداروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ رات گئے میئر حیدرآباد کاشف علی شورو کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ میئر کی متعلقہ حکام کو نکاسیاب کا کام تیز کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ادھر کراچی میں دھابیجی پمپ اسٹیشن پر بجلی کے بریک ڈاؤن سے لائن نمبر 5 2 مقامات سے متاثر ہوئی۔ ترجمان واٹر کارپوریشن کے مطابق 36 گھنٹوں میں مکمل کر لیا جائے گا۔ مرمتی کام کے دوران شہر کو 100 ملین گیلن پانی کی کمی کا سامنا ہوگا۔ کراچی میں دھابیجی پمپ اسٹیشن پر بجلی کے بریک ڈاؤن سے لائن نمبر 5 2 مقامات سے متاثر ہوئی۔ مرمت کا کام 36 گھنٹوں میں مکمل کر لیا جائے گا۔ ترجمان واٹر کارپوریشن کی جانب سے بتایا گیا ہے مرمتی کام کے دوران شہر کو 100 ملین گیلن پانی کی کمی کا سامنا ہوگا۔ عالمی منظرنامے سے خبر یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس کو یوکرین کے ساتھ امن معاہدہ کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ اگر 50 روز میں امن معاہدہ نہ ہوا تو روس پر اضافی 100% ٹیرف عائد کریں گے۔ نیٹو سیکرٹری جنرل سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا وہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے خوش نہیں ہے۔ یوکرین کو پیٹریاٹ میزائل سسٹم فراہم کریں گے۔ ہم نے پاکستان بھارت کے درمیان جنگ رکوائی۔ دونوں ممالک تیزی سے جوہری جنگ کی طرف جا رہے تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس کو یوکرین کے ساتھ امن معاہدہ کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ ادھر غزہ میں اسرائیلی فوج اور حماس مجاہدین کے درمیان جھڑپیں جاری۔ 3 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے، متعدد زخمی ہوئے۔ ایک اسرائیلی فوجی آفیسر کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں فوجیوں کی ہلاکتوں کی تصدیق کر دی ہے۔ اسرائیلی فوجی ٹینک پر حماس جنگجوؤں کے حملے میں ہلاک ہوئے۔ حملے میں کئی اسرائیلی فوجی ٹینک تباہ ہوئے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی فوج اور حماس مجاہدین کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی سفاکیت گزشتہ 12 گھنٹوں کے دوران 72 فلسطینی شہید ہو گئے۔ 24 گھنٹوں میں شہداء کی تعداد 120 ہو گئی۔ 600 زخمی ہوئے۔ اقوام متحدہ کا غزہ میں ایندھن کی سپلائی معطلی پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ غزہ میں ایندھن کی کمی سے انسانی بحران خوفناک حد تک بڑھ گیا ہے۔ اقوام متحدہ ایجنسی کے مطابق غزہ میں اسرائیلی سفاکیت جاری ہے۔ گزشتہ 12 گھنٹوں کے دوران 72 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے اقتدار کا سورج ڈوبنے لگا ہے۔ الٹرا آرتھوڈوکس پارٹی کے نیتن یاہو حکومت سے علیحدگی کا اعلان۔ الٹرا آرتھوڈوکس ارکان نے پارلیمنٹ کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے اقتدار کا سورج ڈوبنے لگا ہے اور الٹرا آرتھوڈوکس پارٹی کا نیتن یاہو حکومت سے علیحدگی کا اعلان۔ اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ غزہ کے حالات خوفناک ہیں۔ غزہ مسئلے کا حل 2 ریاستوں کے قیام میں ہے۔ غزہ میں صرف سیز فائر کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ فلسطینی ریاست پائیدار سیاسی حل کا اہم حصہ ہے۔ اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل کا جولائی میں 2 ریاستی حل کے لیے کانفرنس بلانے کا اعلان۔ غزہ میں انسانی تباہی کی ماضی میں تاریخ نہیں ملتی۔ لاکھوں لوگوں کو ان کی سرزمین پر بنیادی حقوق کا نہ ملنا عالمی قوانین کی توہین ہے۔ اپڈیٹس آپ نے جانی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز پھر بازی لے گئی ہیں۔ گیلپ سروے کے مطابق مریم نواز خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سے زیادہ مقبول ہیں۔ کے پی میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی کارکردگی کو سراہا جا رہا ہے۔ 50% کے پی عوام کے مطابق سی ایم پنجاب کی کارکردگی بہتر ہے۔ رپورٹ میں دیکھیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کارکردگی کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا۔ خیبر پختونخوا کے عوامی سروے میں وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کارکردگی کے لحاظ سے کے پی حکومت کو پچھاڑ دیا۔ خیبر پختونخوا کے عوام وزیر اعلیٰ پنجاب کی کارکردگی سراہنے پر مجبور ہو گئے۔ عالمی طور پر مستند
शुदा अवामी सर्वे में मरियम नवाज दूसरों से बेहतर वज़ीर आला करार पाई। KP समेत दूसरे सूबों के अवाम ने पंजाब हुकूमत की शफाफियत और गुड गवर्नेंस को सराहा। सर्वे के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब KP के चीफ मिनिस्टर से ज्यादा मकबूल करार पाई। KP के अवाम मसाइल के हल के लिए मरियम नवाज की तरफ देखने लगे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अपनी मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से बेहद मायूस हैं। सर्विसेज की फराहमी में कमी, रोजगार के महदूद मौके, करप्शन और वादे पूरे न होने पर अवाम परेशान है। गैलप सर्वे के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के 62% अवाम अपनी हुकूमत से नाला है। हमायत सिर्फ 38% रह गई। सर्वे के मुताबिक करप्शन और बद इंतजामी की शिकायत की वजह से KP हुकूमत शदीद अवामी तनकीद की जद में आ गई। खैबर पख्तूनख्वा में 52% अवाम ने तरक्याती फंड्स में करप्शन और खुर्द बुर्द को तस्लीम किया। 62% PTI वोटर्स ने KP में करप्शन की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। 48% PTI वोटर्स ने करप्शन में इजाफे की राय का इजहार किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत रोजगार और कारोबारी मौके पैदा करने में बुरी तरह नाकाम है। सर्वे के मुताबिक 67% लोगों की राय में सरकारी मुलाजमतों का हसूल मेरिट नहीं, जाती ताल्लुकात से मुमकिन है। KP में 57% लोग अमन ओ अमान की खराब सूरत हाल और दहशत गर्दी की वजह से खौफजदा हैं। हुकूमत और शुगर इंडस्ट्री के दरमियान मामला तय पा गए हैं। शुगर मिलों के साथ चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपये फ़ी किलोग्राम मुकर्रर की गई है। तमाम सूबाई हुकूमतें इस फैसले की रोशनी में आवाम को सस्ती चीनी की दस्तियाबी यकीनी बनाएंगी। वज़ारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक ये बताया गया है कि हुकूमत और शुगर इंडस्ट्री के दरमियान मामला तय पा गए हैं। शुगर मिलों के साथ चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपये फ़ी किलोग्राम मुकर्रर की गई है। सदर मुमलिकत ने फ्रंटियर कांस्टेबलरी को मुल्कगीर फेडरल फोर्स में तब्दील करने से मुतालिक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। फेडरल कांस्टेबलरी को 4 सूबों और इस्लामाबाद समेत आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी काम करने का इख्तियार हासिल होगा। रिपोर्ट। फ्रंटियर कांस्टेबलरी मुल्कगीर फेडरल फोर्स में तब्दील। सदर मुमलिकत ने फ्रंटियर कांस्टेबलरी रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्डिनेंस 2025 जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस के मुताबिक फ्रंटियर कांस्टेबलरी अब फेडरल कांस्टेबलरी कहलाएगी। FC एक्ट 1915 में तरमीम मंजूरी के बाद ऑर्डिनेंस जारी किया गया है। फेडरल कांस्टेबलरी 4 सूबों इस्लामाबाद में काम करने का इख्तियार रखेगी। ऑर्डिनेंस के मतन के मुताबिक फेडरल कांस्टेबलरी को आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी काम करने का इख्तियार हासिल होगा। फेडरल कांस्टेबलरी का इंस्पेक्टर जनरल वफाकी हुकूमत तैनात करेगी। फेडरल कांस्टेबलरी से मुतालिक कवायद बनाए जाएंगे और हर डिवीजन में एक विंग कमांडर तैनात किया जाएगा। डिविजनल विंग कमांडर का रैंक डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के बराबर होगा। ऑर्डिनेंस में कहा गया कि वफाकी हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर के हसूल के लिए वफाकी रिजर्व फोर्स भर्ती कर सकेगी। फेडरल कांस्टेबलरी की जिम्मेदारी फसादात कंट्रोल, दाखिली सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और तहफ़्फ़ुज़ की होगी। फेडरल कांस्टेबलरी की 2 डिवीजन होंगी, एक सिक्योरिटी डिवीजन और दूसरी फेडरल रिजर्व डिवीजन होगी। ऑर्डिनेंस के मुताबिक फेडरल कांस्टेबलरी में भर्ती के लिए मुल्क भर में दफातर कायम किए जाएंगे। तंजीम नौ फ्रेम वर्क के तहत फेडरल कांस्टेबलरी की कमांड पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के अफसरान करेंगे।